پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس میں جہاں پہلے بہت سے ابہام تھے، اب ایک اور ابہام یہ پیدا ہوا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ایکٹیو ہونے کی خبر علیمہ خانم صاحبہ کی زبانی ہمیں سنائی دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ والد کے لیے تحریک چلانے کے لیے پاکستان آئیں گے، لیکن اس کے بعد یہ علم ہوا کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے۔ امریکہ تو وہ گئے، وہاں انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، ان کا آؤٹ کم کیا نکلا یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، لیکن وہاں سے وہ لندن واپس چلے گئے۔ تو تب یہ خبر فلیش ہوئی کہ ان کی والدہ نے مبینہ طور پر انہیں پاکستان آنے اور سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا ہے۔ تو سٹ صاحب، اتنا زیادہ ابہام موجود تھا، اور یہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ ان کی والدہ اور ان کی جانب سے خود اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، لیکن اب ان کا ایک انٹرویو جو ریسنٹلی ایئر ہوا ہے اس میں باقاعدہ پیئرس مورگن کی جانب سے پوچھا گیا ہے کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی مجبوری بن چکی ہے کیونکہ ان کے والد کے ساتھ کافی عرصے سے رابطہ نہیں ہے، یہاں تک کہ فون پہ بھی بات نہیں کروائی گئی۔ پھر مین وائل یہ ہوا، ہم نے یہ خبر آج ہمیں پتہ چلی جب توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پیش ہونے، ان سے سوال و جواب کیے، تو سورسز نے یہ بتایا، جو وہاں موجود رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ان کے صاحبزادوں سے بات کروا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ان کے انٹرویو یا بات چیت کے منتجات ہیں، ان کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی، لیکن واپس آتے ہیں قاسم اور سلیمان کی انٹری کی جانب۔ قاسم اور سلیمان کا جو وہ انٹرویو ہے اس میں وہ اپنے والد پر گزرنے والے مصائب کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن میں آتی ہوں ان کی آمد کی طرف۔ اب تو وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے۔ آپ سے میں نے شو میں ان کی پاکستان آمد کے بارے میں بھی مختلف سوال کیے تھے، جہاں ابہام نائکاپ اور ویزے کے حوالے سے موجود ہے، وہ ان کے پاکستان آنے اور یہاں پر مصروفیات کے حوالے سے بھی ہے۔ میں نے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اب وہ تو آ رہے ہیں، پہلے حکومت پاکستان کے ہم نے متضاد بیانات دیکھے، لیکن اب کلیئرٹی آ چکی ہے کہ انہیں آنے سے نہیں روکا جائے گا، تو حکومت آپ کے خیال میں کیا کرے گی ان کی آمد پر؟ عائشہ، مجھے نہیں پتا کہ اگر انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے تو اگلے ہفتے تک ویزا مل جانا چاہیے، تو پھر وہ آ جائیں گے، اور اگر ویزے میں تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، نہیں دیتے ان کو، تو پھر آپ سمجھ ہی جائیں کہ حکومت کا موقف کیا ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میں سن رہا ہوں، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ان کے پاس نائکاپ کے کارڈ ہے تو ان کو ویزے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے نائکاپ کا کارڈ ان کا گم گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جیسے گین سلیم اللہ سے کلیم اللہ ایک محاورہ ہے، اس طرح سے یہ سچویشن یوں چلی کہ علیمہ خانم صاحبہ نے پہلے یہ بیان دیا کہ انہوں نے وہاں ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن وہ پاکستان میں انٹیریئر منسٹری سے اپروول کے منتظر ہیں، جس پر انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا علیمہ خانم سے کہ ان کے پاس تو باقاعدہ ٹوکن نمبر بھی ہے درخواستوں کے، کہ ایک کا نائکاپ ایکسپائر ہے اور دوسری درخواست ویزے کے حصول کے لیے دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی جو آج ذرائع بتا رہے ہیں بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادوں سے گفتگو میں مجھے پتا چلا فون پر کہ ان کے نائکاپ ایکسپائر ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا ان کی پاکستان آمد کا؟ دیکھیے، میں نے وہی تو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ساری کنفیوژن چل رہی ہے، تو ویزا دے دیں ان کو، ختم وہی بات۔ نائکاپ ہے یا نہیں ہے، ویزا انہوں نے مانگا اگر تو دے دیں ویزا اور آ جائیں گے وہ، تو مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں دیں گے ویزا تو اس کا یہ مطلب ہے نہیں چاہتے کہ یہ آئیں، اور کیا ایشو ہے اس میں؟ کوئی کنفیوژن تو میرے ذہن میں تو نہیں ہے۔ اب آئیے آ کے آنے دیں گے کہ نہیں آنے دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 1-2 دفعہ کچھ ذکر بھی کیا کچھ باتوں کا اس پروگرام کے اندر، مگر وہ انفارچونیٹلی کٹ جاتی ہیں، اس لیے وہ شاید لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ میں پھر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ امریکہ کیا کرنے گئے تھے، اور یہ امریکہ کیا کرنے گئے تھے؟ لابنگ کہا جا رہا ہے، لابنگ کرنے گئے تھے۔ اچھا، تو آ کے انہوں نے کیا بیان دیا ہے کہ اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتا ہے، یہی کہا نا جی؟ انہوں نے اس انٹرویو میں یہی کہا ہے کہ ہی کین میک اے ڈفرنس۔ اب بات یہ ہے کہ یہ امریکہ گئے تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن آفیشلز کے ساتھ کہیں ملاقات ہو جائے۔ لابنگ کرنے یہ نہیں گئے تھے، یہ ریمائنڈ کرنے گئے تھے، پریشر ڈالنے گئے تھے آن دی امریکن ایڈمنسٹریشن کہ کچھ کریں۔ میرا خیال ہے انہیں کچھ بات کا پتہ چلا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بات کی ہو، تو یہ گئے تھے وہاں ان کو ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ جی اب مہینہ ہو گیا ہے، 15-20 دن ہو گئے، کچھ کریں۔ مگر ان کی طرف سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی کسی سینئر گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر وہاں ان کے لوگ تو ہیں جن کے تعلقات ہیں، تو انہوں نے پھر یہ انٹرویوز کروانے شروع کر دیے، اور انٹرویوز کے اندر آپ دیکھیں گے وہ ایک ہی موقف اختیار کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو فیئر ٹرائل نہیں مل رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس ان کو صحیح طریقے سے رکھا نہیں گیا، ان کو محروم کر دیا فلانی چیز سے، اتنے دن وہ ایک سیل میں ڈکے رہتے ہیں، یہ وہ وارا ہیومن رائٹس کے اوپر وہ زیادہ
زور ڈال رہے ہیں. اچھا اب اور یہاں بھی آ کے بھی جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں وہ یہی ہے سارا ڈرامہ کہ جی وہ ان کو صحیح سہولتیں نہیں مل رہی, زیادتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو جا کے ملا جائے. جی تو میرا خیال ہے کہ یہ آؤٹ آف دا بلو یہ بات نہیں کر رہے, اس کے پیچھے کچھ ہسٹری ہے, اس کے پیچھے کچھ نشان ہیں جس کو وہ دہرا رہے ہیں. اور میں اپنے پروگرامز میں اشارے کرتا رہا ہوں کہ کچھ باتیں ہوئی ہیں وہاں واشنگٹن میں کہ خان صاحب کے ساتھ سلوک جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک رکھا جائے. ٹھیک ہے, انٹرفیئر امریکہ نہیں کرتا, امریکہ پبلک سٹیٹمنٹس عمران کے حق میں نہیں دیتا, مگر یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو کے اوپر پریشر ہے فرام کانگریس اینڈ فرام امریکن میڈیا کہ عمران کے لیے کچھ بولا جائے, کچھ کہا جائے. اور پھر جو لوگ ہیں جنہوں نے بڑی فنڈنگ کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کی, وہ بھی توقع یہ رکھتے ہیں اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر اتنی پیش قدمی نہیں ہوئی ان دا لاسٹ 15-20 days, تو یہ پھر بچوں کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا کہ ایک دفعہ جا کے ریمائنڈ کیا جائے کہ بھائی ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. تو آئی تھنک اس کے بیسس کے اوپر اب یہ آگے بات بڑھی ہے. اب اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر گورنمنٹ چاہے کہ وہ آ جائیں تو وہ آ جائیں گے, اگر وہ آئیں گے اور پھر نہ ملنے دیا تو مسئلہ بن جائے گا, تو ملنے دے گا. اچھا, اب آج کی خبر آپ دے رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے خان صاحب کی بات بھی کروا دی اپنے بیٹوں کے ساتھ, اور سنا کہ گھنٹے کی بات ہوئی ہے, کوئی کہتا ہے 90 منٹ کی بات ہوئی, اور تمہیں لمبی چوڑی بات تو کروا دی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بات گورنمنٹ بھی کسی ضد پہ اڑی نہیں رہنا چاہتی, تو انہوں نے بھی کوئی تھوڑی بہت ریلیکسیشن دی ہے, بیکاز میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے اشارے آئے ہیں کہ یار کچھ تھوڑی بہت ریلیکسیشن کرو, تو اس لیے یہ کی گئی. ادروائز دل یہ نہیں ہے کہ جی جینیونلی کوئی ریلیف دینی ہے ان اینی پولیٹیکل سینس. کوئی پولیٹیکل ریلیف کا کوئی امکان نہیں ہے. البتہ یہ گیمز چلیں گی, اور ادھر سے پریشر جو ہے بچوں کی طرف سے, ہیومن رائٹس ایشوز کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, یہ رہے گا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کا جو آئٹم ہے اس کو ٹاپ آف دا نیوز رکھا جائے, انٹرنیشنل نیوز میں بھی اس کو الائیو رکھا جائے, اور ڈومیسٹک نیوز میں بھی اس کو الائیو رکھا جائے, تاکہ آپ اور میں ہم ہر روز ان کی بات کریں, کچھ نہ کچھ نئی چیز ہو جس سے پی ٹی آئی کی بات ہو, تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تاکہ وہ گیم سے آؤٹ نہ ہو جائیں. کیونکہ وہ خود گیم میں جو اصلی گیم ہے کہ احتجاج کرنا اور سڑکوں پہ نکلنا, وہ تو ان سے ہو نہیں رہا ہے, اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے, تو ایک ہی طریقہ ہے اس مسئلے کو الائیو رکھا جائے, زندہ رکھا جائے, اور کانسٹنٹ پریشر کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اور اس میں سچ بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, پروپیگنڈا بھی ہے, حقیقت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. میں سنتا ہوں ان کے لوگوں کی باتیں, تو مجھے نظر آتا ہے یہاں یہ پروپیگنڈا ہے, یہاں یہ سچ ہے, یہاں یہ جینیون کوشش کی جا رہی ہے, یہاں ایک بات بنائی جا رہی ہے زبردستی تاکہ بحث چلے, اسپیکولیشن ہو. تو یہ اٹس آل پارٹ آف کنسرٹڈ اسٹریٹجی, اور اچھی اسٹریٹجی ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا پی ٹی آئی, جس کی وجہ سے اب دیکھ لیجیے آپ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن کا امکان نظر آ رہا ہے. اور یہ ریلیکسیشن آپ کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے نگران دور حکومت میں عمران خان صاحب کے کچھ آرٹیکلز انٹرنیشنل جرائد میں جیسے ہی چھپے تو اڈیالہ جیل میں سختیاں کر دی گئی تھیں, باقاعدہ عملہ بھی چینج ہوا, اس پر انویسٹیگیشن بھی کی گئی تھی کہ یہاں سے لیک کیسے کیا گیا, یہ سارا مواد کیسے آگے گیا. اور ابھی ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی انٹرویوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پہلا انٹرویو دیا دونوں صاحبزادوں نے, اس کے بعد عمران خان صاحب پر سختیاں بڑھا دی گئیں. لیکن سر صاحب جس طرح سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ دباؤ کے بعد حکومت یہ کرنے پر مجبور ہوئی کہ مارچ کے بعد سے بچوں سے بات نہیں ہو پائی تھی, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کتابیں بھی نہیں دی جا رہی تھیں, اور ان کے پاس ٹیلی ویژن کی سہولت بھی نہیں تھی, ان کا جو ذاتی معالج ہے وہ بھی ان کا معائنہ نہیں کر پایا. دباؤ میں اگر یہ سب چیزیں بحال کر دی گئی ہیں تو آگے بھی اس سے بھی آگے بات جا سکتی ہے یا بس یہیں تک؟ یہ جو بحال کر دی گئی ہے یہ پھر کینسل ہو جائیں گی. That's my assessment. یہ ٹیمپرری چیز ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈھیل دی پھر کھینچ لیا, پھر شور پڑا پھر تھوڑی ڈھیل دی پھر کھینچ لیا. جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ چینج نہیں ہوئی, یہ ٹیکٹیکل قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی اسٹریٹجک ریلیف نہیں ہے کہیں بھی. اور دوسری طرف سے بھی ان کو بھی اس بات کا احساس ہے
کہ اسٹریٹجک ریلیف نہیں مل رہی خان صاحب کو. انفیکٹ یہاں تو ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے توشہ خانہ کیس کے علاوہ بھی اور بھی جو چیزیں ہیں, یہ جو مے والا 9 والا کیس ہے, جو جنرل فیض والا کیس ہے, جی بات تو ادھر بڑھ رہی ہے. یہ جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بالکل ایک فساد ہے, یہ اس کی کوئی جان نہیں ہے ان چیزوں میں. مگر پی ٹی آئی ظاہر ہے یہی سمجھتی ہے کہ ان کو کھڑا کر کے رکھنا, زیادہ شور شرابہ رکھنا, تاکہ اگر بات ادھر جا رہی ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے اس کے ذریعے. سو آئی تھنک یہ ایک ٹیمپرری چیز ہے. آج انہوں نے اجازت دے دی, کل پھر ٹائٹ کر دیں گے. اگر پہلے ان سے ٹی وی دکھائی جاتی تھی اور ان کو سیر سپاٹے وہاں کرنے کی ضرورت تھی کہ جی اچھا آئی جائی تھوڑی ورزش کر دیجیے, پھر بند کر دی, پھر اب کھول دی, پھر جا کے بند کر دیں گے. جیسے یہ بچے یہاں سے جائیں گے تو پھر بند کر دیں گے, پھر شور پڑ جائے گا, پھر پڑتا رہے. تو آئی تھنک دیٹس دا وے دے آر گوئنگ ٹو آپریٹ. کوئی اسٹریٹجک ریلیف دینے کا کوئی امکان نہیں. ہاں لیکن سیٹ صاحب اس سلسلے میں جیل حکام تو ہمیشہ سے تردید کرتے آئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ساری سہولیات میسر ہے. جولائی میں بھی باقاعدہ ان کی جانب سے وضاحت کی گئی, ان کا مینیو ڈسکس کیا گیا, میڈیا کے اوپر چلایا گیا, ان کو 7 سیلز کے کمپلیکس میں رکھا گیا ہے, انہیں ورزش کی سہولت میسر ہے. اس کے علاوہ انہیں بکس بھی دی جاتی ہیں, ٹی وی بھی اویلیبل ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں ان سے یہ باقاعدہ چلائی جاتی ہے بات کہ ان کو بہت برے حالات میں رکھا گیا. علیمہ خانم صاحبہ جب مل کے آتی ہیں, یار عائشہ تو یہی تو بیانیہ ہے نا, کیا وہ بات مان لے گورنمنٹ کی کہ نہیں ٹھیک ہے سب کچھ, تو پھر آپ ڈسکس ہی نہیں کریں گی. تو یہ تو کوئی دس از ناٹ سرپرائزنگ. تو وہ تو میڈیا ان کا جو ہے سیلز جو ہیں وہ تو سارا ہی وقت یہی کہیں گے, آپ جو مرضی کرتے رہے وہ یہی کہیں گے. کتابیں نہیں ملی, ورزش نہیں کرنے دے رہے, ڈھک کے رکھا ہوا ہے 20 گھنٹے, بات نہیں کرنے دیتے, یہ نہیں کرنے دیتے, وہ تو چلے گا. آپ جو مرضی ان کے لیے کر دیں عمران خان کے لیے, مگر یہ بیانیہ چلے گا. اور یہ ایک بڑا سوچا سمجھا اپروچ ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپروچ فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. اور یہ ختم نہیں ہوگی. مگر میں جو اب آپ سے کہنے والا تھا وہ یہ تھا کہ میری تو تجویز یہ ہے, جو کہ گورنمنٹ نہیں مانے گی, مگر میری تجویز یہ ہے کہ سیدہ عائشہ ناز کو اور مظہر عباس کو اکٹھا کر کے اور بھیج دیا جائے اڈیالہ جیل, تاکہ تھوڑی سی رونق لگ جائے وہاں. خان صاحب کو بھی سلام دعا ہو جائے, مظہر صاحب اپنا انالیسس خان صاحب کو دے دیں, آپ تھوڑا سا چام کر دیں ان کو, اور تھوڑی سی ریلیف ہو جائے, اور آپ لوگ پھر آ کے ہمیں بتا دیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نیند سے اٹھ جائیں. ایسی کوششیں ماضی میں ہو چکی ہیں, کچھ ٹیمز بھی بنی. آنیسٹلی بٹ ان آل سیریسنس گورنمنٹ آج چاہے تو ایک میڈیا ڈیلیگیشن, نیوٹرل ڈیلیگیشن بھجوا سکتی ہے کہ انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں. عدالتوں کی طرف سے بھی یہ حکم بھی ہوا ہے اور اشارے بھی ہوئے ہیں کہ یار کر دو, گورنمنٹ نہیں کرتی. کچھ کمیٹیاں بھی کوئی ارادہ نہیں ہے, ہاں کوئی ارادہ نہیں ہے ریلیف کا کسی قسم. جی ٹھیک ہے. ایک اور معاملہ جو بہت اہم ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم شو میں ڈسکس کرتے رہے کہ وہ ہے پوسٹر بوائے آف پاکستان تحریک انصاف ناؤ ڈیز, جب سے عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں. اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ صوبے میں امن قائم نہیں کر سکتے یا آپریشن نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. اب اگر کا لفظ وہاں موجود ہے. اچھا وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں کہہ رہے کہ آپ جائیں, تو یہ اگر مگر کب تک چلتا رہے گا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیے اگر خان صاحب نے یہ بات کہی ہے, آئی ڈونٹ نو, آپ کہہ رہی ہیں کہ کہی ہے, رپورٹرز کہہ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے کہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو پھر ڈائریکٹ ہٹ ہے نا آن دی اسٹیبلشمنٹ. بیکاز اس وقت جو ایشو وہاں چل رہا ہے وہ تو یہی چل رہا ہے نا کہ گنڈا پور صاحب چاہتے ہیں وہاں کوئی آپریشن نہ ہو, اور جیسے پہلے معاملہ چل رہے تھے, نیگوسیشن, بات چیت, برائبری, کرپشن, وہی چلتا رہے. اور اسٹیبلشمنٹ اب آپریشن کرنا چاہ رہی ہے اور کر بھی رہی ہے. تو خان صاحب بیسکلی پھر یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے آپریشن کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں آپریشن نہ ہو. یہ پرانی خان صاحب کی پالیسی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہاں گھوڑ طالبان بیٹھ طالبان. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا کہنا ہے نا, دس از ٹیلنگ گنڈا پور کہ تم کمپرومائز ہو, تم باتیں کچھ کرتے ہو اور اجازت کچھ اور دے دیتے ہو وہاں. تو تم اگر نہیں اسٹیبلشمنٹ کو روک سکتے فرام آپریشن دے تو آپ فارغ ہو جاؤ. بٹ اس کا میں جواب آپ کو یہ دیتا ہوں کہ گنڈا پور ہو یا کوئی اور بھی ہو, اگر فیڈرل گورنمنٹ وہاں آپریشن کرنا چاہتی ہے تو یو کانٹ اسٹاپ دا فیڈرل گورنمنٹ. اور اگر آپ نے زیادہ گن ڈالنے کی کوشش کی تو they'll dismiss your government. They'll have governor's rule there. They don't care. This is a national issue. اس کے اوپر یہ provincial politics will not be allowed. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ, اور گورنمنٹ بھی یہ الاؤ نہیں کرے گی کہ آپ اپنی پروونشل پالیٹکس اور پارٹی پولیٹیکل پالیٹکس جو ہے
वो नेशनल इशू के ऊपर इस तरीके से नजरअंदाज। दिस इज व्हाई आई थिंक खान साहब का ये बयान जो है इट्स अ नेगेटिव बयान, एंड इसको गड्ढापुर की कोई हेल्प भी नहीं होगी और भी कमजोर हो जाएगी पीटीआई इन दैट एरिया। दैट्स व्हाट आई थिंक।